ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر جیسا بابرکت آج کا دن ہمیں ادھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے عنوان پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلائیں جو آپ کو بھی اور مجھ کو بھی فائدہ ہوتا ہو اور تمام امت کے ہر فرد کو فائدہ ہوتا ہو۔ میرے دوستوں، جسے اللہ چنتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راتوں میں، ایسے موقعوں میں ادھر ایک مجلس میں بیٹھنے کا انتظام فرماتا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بندہ محبوب نہیں ہوتا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی زبان سے دین کا کام ہرگز نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ختم مبارک میں طاقت دی، اور طاقت دینا الگ بات ہے، توفیق دینا ختموں میں الگ بات ہے۔ طاقت دی تو ہم نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجلسوں میں بٹھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں لیلۃ القدر کیا معلوم نہیں، تو گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھ کر اٹھ کر آ رہے تھے، دو صحابی لڑائی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھول گئے۔ تو کب اصل لیلۃ القدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، معلوم نہیں ہوا۔ تو اس وقت میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث روایت کی کہ ایسے تاخیراتوں میں آپ ڈھونڈیں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، لیلۃ الجائزہ کب آتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک ایسا مقرر ایک دن لانے والے ہیں جس کو آپ تمام حضرات لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ لیلۃ القدر میں ایسے تاخیراتوں میں بیٹھ کر بیان سن کر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاخیراتوں میں ایک دن ویسے وہ تاخیراتوں میں لاتا ہے جس میں لیلۃ الجائزہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ ایسا چمک جاتا ہے جیسے کہ پوری دنیا میں ویسا بندہ ہی نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے بندے ہیں دنیا میں تو نام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت مقبول بندے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے لیے کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ باہر ہیں، ابھی ادھر بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے۔ توفیق بڑی نعمت ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیتے تو جب تک کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔
ایسے ہی میرے دوستوں ایک مرتبہ ایسے تاخیراتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سارے ملائک کے ساتھ تشریف آسمان سے زمین کو آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی بندہ ہے مجھ سے ذکر کر رہا ہے۔ جو بندہ کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے جو بھی ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فخر سے کہتے ہیں اے فرشتوں تم نے کیا کہا تھا، میرا بندہ دنیا میں جائے گا نافرمانی کرے گا، ایسے غلط کام کرے گا، ہاں میرا بندہ نماز چھوڑ دے گا، ہاں میرا بندہ روزہ چھوڑ دے گا، دیکھ میرا بندہ روزہ چھوڑ کر بھی، دیکھ میرا بندہ نماز چھوڑ کر بھی پھر بھی میری طرف کھینچا جا رہا ہے، اس کے دل میں میرا ایک ڈر ہے، اس کو ہاں میں نے مانا، اس کو ایک گندے خطرے سے میں نے پیدا کیا، ایک گندا خطرہ جسے ہمارے ماں باپ اس کو ایک سوچنا سمجھنا بھی پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گندے خطرے سے پیدا کر ہماری شان اتنی بڑھا دی، تو ہمارا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اے فرشتوں آپ نے کہا تھا میں جب بندے کو بنا رہا تھا آپ نے کہا تھا اے اللہ آپ اس بندے کو بنائیں گے دنیا میں بھیجیں گے، یہ بندہ فتنہ اور فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، قتل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تم کیا کہہ رہے ہو، ہاں میرا بندہ گناہ کرے گا، ہاں میرا بندہ زنا کرے گا، ہاں میرا بندہ کچھ غلط کام کر دے گا، جب اس کے دل میں توفیق دے دوں گا تو اس کے دل میں ایک حلالت پیدا ہو جائے گی، اس کا دل کب آئے گا جب وہ میرے پاس دربار میں آ کر بیٹھ کر میرے سے روئے گا تو میں اس کے رونے سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ایک 90 سال کا بوڑھا جب سے پیدا ہوا مرنے کے موت کے گڑھے تک اللہ سے معافی نہیں کیا، زانی زنا کرتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا، بوڑھا جب 90 سال میں پہنچ گیا اتنی گناہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد کو آخری وقت کل انتقال ہونے کے وقت اس سے پہلے گیا، جا کر اللہ کے دربار میں جب وضو بنا کر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے آسمان کب آتا ہے، آسمان سے فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتوں تم اس وقت کہے تھے میرا بندہ غلط کام کرے گا، ہاں میں مانتا ہوں میرا بندہ غلط کام کیا ہے، دیکھ میرا بندہ موت سے پہلے موت کی توبہ کر رہا ہے گناہوں کی، اسے کہتے ہیں انسان کیا ہے، فرشتے اور انسان میں فرق کیا ہے، فرشتے عبادت کرنا اتنی بڑی عبادت نہیں، انسان فرشتے سے آگے کبھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کھاتا ہے، انسان کے اندر ایک دل ہے، ایک نفس ہے، انسان کے اندر ایک کچھ غلط پن بھی محسوس ہوتا ہے، گناہ کا پن بھی محسوس ہوتا ہے، جب اللہ سے ڈر کر اللہ جب توفیق دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر جب گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ فرشتے سے بھی آگے چل جاتا ہے۔ فرشتے روزہ رہنا کمال نہیں، نہ فرشتہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ فرشتے عبادت کرنا کمال کی بات نہیں، انسان عبادت کرنا کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک اور دو اور بیٹھنا عبادت نہیں ہے، صرف 2 سیکنڈ بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھیں گے تو ہم فرشتوں سے آگے نکلنے والے انسان ہیں۔ انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایک ایسے گندے خطرے سے پیدا کیا جس کے اس کے ماں باپ دیکھنا اور اس کا نام سننا تک پسند نہیں کرتے، ہم نے اسے ایسے گندے خطرے سے نکال کر اس کو خون کا لوٹرا بنا کر اس کو ایک ہڈیوں جیسے اس کا ڈھانچہ بنایا، اس کے اوپر ایک چمڑا دیا اور اس کو ہم نے ماں کے کوکھ سے باہر نکالا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری شان کہاں بیان کر رہے ہیں؟ دوستوں ہم کتنے بھی گناہ کریں، ہم کتنا بھی زانی ہو جائیں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کر رہے ہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بات نہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اگر معاف کر دے گا تو روزے بھی کچھ ہی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام ایسا پہلا کہ محبت سے اسلام پہلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 90 سال کا بوڑھا بھی صرف ایک مرتبہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا تو میں اسے مغفرت کر دوں گا۔ کل حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع رہیں گے، تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں دیکھو جس بندے کے دل میں ایمان کا کچھ بھی جذبہ ہو تو سب کو جنت میں داخلہ دلا دو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اللہ کے رسول، اے اللہ تمام ایمان والے ہیں، تمام کو جنت کا داخلہ دلایا جائے گا، صرف 2 بندے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بندوں سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اے فرشتوں یہ 2 بندے کیوں جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کے ایسے گناہ ہیں کہ آپ جانتے بھی نہیں کہ ایسے گناہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، اے بندے کھڑا ہو جا، تو نے کبھی میرا ذکر کیا ہے؟ تو نے کبھی میرے ڈر کے واسطے کوئی شراب چھوڑ دیا ہے؟ اس بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے ڈر کے وجہ سے کچھ بھی نہیں کیا، پوری زندگی میرے گناہوں میں چلے گئی، اب تیرا صدقہ ہے، تو معاف کر دے گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا میں تو میرے سے دعا نہیں مانگا، ذکر نہیں کیا، گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، پھر بھی ادھر میرے سے بھیک مانگ رہا، میں اس کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ تب اور ایک بندہ رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ اور ایک بندہ کیوں سجدے میں گر گیا ہے، تو اسے بھی اٹھا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں ان کے نام اعمال میں تو دیکھو کوئی ایک نیکی تو ہوگی۔ تو جب رجسٹر کھولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے فرشتے تو کتنا غفلت میں پڑ گیا تھا جب یہ بندہ نیکی کر رہا تھا، اتنا غفلت تجھے کہاں لے کر چلے گئی تھی؟ تجھے میں نے اس کے بندے کے دونوں جہاں پر فرشتے موجود تھے، گناہ والا فرشتے سے بھی اللہ پوچھیں گے، نیکی والے فرشتے سے بھی اللہ پوچھیں گے ارے فرشتے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرا بندہ ایک نیکی کر رہا تھا تم دیکھ نہیں رہے تھے، وہ شراب پی رہا تھا تم دیکھ رہے تھے، وہ زنا کر رہا تھا تم دیکھ رہے تھے، صرف ایک چھوٹی سی نیکی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں دکھاؤں میرے بندے کی نیکی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا سا پردہ کھڑا کریں گے، اس پردے کے اوپر اس کی نیکی دکھائیں گے۔ اس کی نیکی یہ ہوگی کہ جب وہ راستے میں چل رہا تھا تو ایک اللہ کا نام لکھ کر اس کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑ گیا تھا، اس کاغذ کا ٹکڑا لے کر جا کر وہ گھر میں رکھتا ہے اتنا ادب سے کہ وہ شرابی اتنا جھوم کر رہتا ہے کہ شراب پی کر اتنا جھوم میں بھی پھر بھی ایک اللہ کا نام جب مل جاتا ہے تو آنکھوں سے لگا کر اپنے جا کر اوپر گھر میں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دکھا کر اس کو بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں بندوں کو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اتنا اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتے رہتے ہیں، تمام فرشتے گناہ لکھتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ جو سیدھے کھندے پر رہتا ہے اور دوسرا فرشتہ دائیں کھندے پر رہتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو بندہ فوراً گناہ والے فرشتے سے نہیں پوچھتا کہ کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں، کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں، تو میں اس کی نیکی لکھ لوں، تو اس کو نہیں پوچھا جاتا، فوراً رجسٹر میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو گناہ والا فرشتہ نیکی والی سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں، تو یہ فرشتہ کہتا ہے ارے کیوں اتنا جلدی کر رہا ہے، صبر کر، یہ بندہ ایسا ہے، یہ انسان غفلت میں تھا، کوئی اگر غفلت چلے گئی تو جس کے دل میں حلالت آ جائے تو یہ توبہ کر لے گا، جب 3 دن گزرتے ہیں اس کے بعد یہ گناہ لکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا رحم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی کر رہے ہیں، نہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ ہمارے رسول کو یاد کر رہے ہیں۔ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم جمعہ پیر اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال جاتے ہوں گے، اب کوئی بندہ گناہ کرتا ہوگا، کوئی بندہ فلاں چیز کرتا ہوگا، کوئی بندہ زنا کرتا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، ہم کیسے ایسے بندے ہیں جو ہم دنیا میں بھی حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آخرت میں جاتے ہوئے بھی حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، ایسی بابرکت راتوں میں، ایسے مقدس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے زمین کو اترتے ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے قرآن پڑھنے والا میں اس کے لب پر لب رکھ دوں، کوئی ہے میرے سے کچھ مطالعہ کرنے والا میں اس کی ہر ایک حاجت کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راتوں میں ایسی تاثیر رکھ کر ہے، جو بھی بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی ہماری اگر حالات کو بدلنے والی چیز ہے تو ہم سب سے زیادہ چیز ہے تو دعا ہے۔ جب تک انسان دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کو نہیں بدلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر ہم پیدا نہیں ہوئے تب اس سے پہلی ہماری تقدیر لکھ دی گئی، اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بدلانے کے لیے ایک کام کرنا چاہیے، اگر دعا کریں گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ دعا ایسا راستہ ہے
اگر آپ دعا کریں گے تو ہمارے ہر ایک مصیبت حل ہو جائے گی۔ ہمارا ایک دعا کا مقصد ہے میرے دوستوں، ہم ادھر جمع ہوئے ہمارے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی کوئی معمولی کے لیے دعا نہیں کیے۔ آج وہ بابرکت رات ہے جسے فرشتے پہلے کی امتیں عشق کھا رہی تھی، یا اللہ ہمارے لیے بھی تو ایسی امتیں کے لیے رات رہنی چاہیے تھی۔ یہ ہمیں ایسی محمدیہ کی امت ہے، کسی امت کو ایسی راتیں منتقل نہیں کی گئی تھی، ایسے روزے ہم رکھ رہے ہیں۔ پہلے امتوں کو ایسا ثواب نہیں دیا گیا تھا کہ ليلۃ القدر آئی گئی۔ ہم زبان سے جب بات کرتے ہیں تو گندی بو آتی ہے اس کی زبان سے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب اس کے زبان سے گندی بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گندی بو کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، بہت تکلیف کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب ہم افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا آواز آنے کے لیے جگتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ کھانے کی چیز سامنے موجود ہے پھر بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے فرمان کے مطابق ہے، یہ تیرے اطاعت کر رہا ہے۔ جب تک تیرا کلام نہیں ہوگا، جب تک آواز نہیں ہوگی تیری، جب تک اس کے کان میں تیری آواز نہیں پڑے گی، تب تک یہ روزہ نہیں کھولے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں ان تمام بندوں کی مغفرت کر دیا۔ ویسے ہی میرے دوستوں، ایسے ليلۃ القدر کے موقع پر جب ہم ایسے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سے بندے ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سے نیکوکار بندے ہیں جو ان کو اس مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو گئی، یہ کون سے بندے ہیں جو میرے سے رات اٹھ کر دعا کر رہے ہیں، بہت سارے بندے ہیں سو رہے ہیں، یہ رات میں جا کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ کون سے بندے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے جاتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے ایسے بندے ہیں جو تجھ سے راتوں میں اٹھ کر مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے بندوں، ان بندوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ دیکھیے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی بات سے ہماری مغفرت کر دیتا ہے۔ ہم جتنے بھی بڑے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف بہانہ کافی ہے کہ ہمیں مغفرت کر دی جائے۔ ایسی راتوں میں ہم ادھر بیٹھیں گے، کچھ عبادت کریں گے، دعا کریں گے، کچھ بیان سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک حضرت علماء کہتے ہیں کہ جب عوام کے سامنے علماء کا بیان ختم ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے تمام امت ختم ہو گئی۔ علماء عوام کے لیے ایسے ہیں جیسے باپ بچے کے لیے ہے۔ جب تک باپ دنیا میں رہتا ہے تو بچہ سنبھل کر چلتا ہے، اس لیے کہ باپ کا ایک ڈر ہے بچے کے دل میں کہ میں کروں گا تو غلطی باپ ڈانٹے گا، باپ لات مارے گا۔ اس لیے جب تک علماء دنیا میں موجود ہیں، علماء کے خطبات دنیا میں موجود ہیں، تب تک آپ ڈر کر چلیں گے، اس لیے کہ کوئی مولوی کچھ ایک بیان کرے گا تو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ مقصد ہمارا جمنے کا ادھر کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اچھے ہو جائیں، ہم اس ليلۃ القدر کیا ہے اس کو جان جائیں۔ ليلۃ القدر ایسی رات ہے جس کو بچے نہیں، ہم جا کر پیر اور مریدوں سے مانگتے ہیں۔ آج وہ دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، کوئی بندہ ہے مجھ سے بھیک مانگنے والا، میں اس کو بھیک عطا کر دوں، کوئی بندہ ہے جھولی پکڑ رہا ہے دعا کی، میں اس کو دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ رات اٹھ کر دعا اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بندہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، اس نے گناہ کیا تھا پھر بھی میرے دل میں میرا ڈر کی وجہ سے یہ بندہ آ کر معافی مانگ رہا ہے، ہاں اس کو عطا کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ اپنی اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ پریشان کس وجہ سے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ آج مساجد مدارس بند ہیں، کس وجہ سے بند ہیں؟ ہماری گناہوں کی نحوست سے۔ کوئی کہتا ہے فلاں آدمی کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے کوئی یہ کر رہا ہے۔ میرے دوستوں ایسی بات نہیں، یہ بند ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ایسے بھر گئے، تمام رجسٹر ہمارے گناہوں سے بھر گئے۔ کل قیامت کے دن کوئی سی ڈی بناتا ہے، تمام شادی کی VCR اس میں موجود رہتی ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بندہ کدھر کر رہا ہے، وہ بندہ کتنے ٹائم کھانا کھا رہا ہے، وہ بندہ کتنے ٹائم بیٹھ کر سیلفیاں لے رہا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کھڑا کر دے گا، تمام کے چپ لے کر تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ٹی وی میں ڈال دے گا، تمام کے نام اعمال دکھایا جائے گا، تمام کے سامنے سب کے رجسٹر حاضر ہو جائیں گے، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راتوں کو لاتا ہے، میرا بندہ کہیں ادھر
شرمگاہی محسوس نہ ہو، ادھر ہی معافی مانگ لے گا تو میں اسے معافی مانگ کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دلا دوں گا۔ میرے دوستوں، یہ رات ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی رات ہے۔ جب علماء باقی رہیں گے، آج بہت سارے بڑے علماء انتقال ہو رہے ہیں، یہ وجہ کیا؟ یہ قیامت کی علامتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علماء ختم ہو جائے۔ دجال جب پیدا ہو جاتا ہے، دجال جب پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ علماء بک جائیں گے پیسوں کے لیے۔ تمام علماء مفتیاء کرام اپنے پیسوں کے لیے بٹ جائیں گے، اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کوئی نہ علماء کی بات سنے گا، نہ علماء کی بات سنیں گے۔ میرے دوستوں، آج وقت ہے ہم دعاؤں سے کچھ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے تو کسی کا دامن تھامیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں تھامنا ہے تو میرے اللہ کا دامن تھامنا ہے۔ ہمیں دامن کیسے تھامنا ہے اللہ کا؟ دعا کریں گے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے گا تو یا اللہ تو کرے گا تو ہوگا، یا اللہ تو نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے عاجزی اتنی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان نے اتنی گھمنڈی کی، اتنا تکبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ذلیل کر دیا۔ ہم انسان ایسے انسان ہیں جنہیں گندے خطرے سے پیدا کیا، ہم کیا گھمنڈی کر سکتے ہیں؟ ہمارا بدن بھی مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمارا ہر ایک فرد مٹی میں جب جائے گا تو تمام ختم ہو جائے گا۔ تکبر کس بات کی؟ گھمنڈی کس بات کی؟ کچھ گھمنڈ دل میں نہیں رکھنا۔ کسی کے اندر کسی کا بغض ہے تو نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راتوں میں بھی 4 لوگ ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ ایک جو شرابی، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا جو زانی، جو زنا کرتا ہے، چوتھا جا کر سود کا کاروبار کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی میں مغفرت نہیں کرتا۔ اگر میں کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جب بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی میں مغفرت کر دیتا ہے۔ ہمیں اصل مقصد ہے تو ہمارا دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں خاص طور سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حالات کو درست فرما دے۔ اللہ تمام کو ایسے فرعونوں کو ختم کر دیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کی کرسیوں پر۔ اگر ہمیں بننا ہے تو عمر اور ابو بکر اور موسیٰ بننا ہے۔ جس دور میں فرعون پیدا ہوا تھا اس دور میں موسیٰ بھی پیدا ہوا تھا۔ جس دور میں ابو جہل پیدا ہوا اس دور میں ابو بکر اور عمر بھی پیدا ہوا تھا۔ ایسے دور میں ہمارے بچوں کو عمر اور ابو بکر اور حضرت علی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے تمام بچوں کو حضرت ابو بکر عمر جیسے بہادر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے راتوں میں دعا کا خاص خیال رکھیں اور ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے، تمام امت ہر فرد کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا